من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث خالص اسلام ہے اور یہی معیار حق ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو اس کے تابع رکھا وہ حق تک پہنچ گیا، حق اس کے ساتھ رہا، اور جس نے بھی اس سے انحراف کیا، لفظ اہل حدیث سے نفرت کھائی، اہل حدیث کے لفظ کو مٹانا چاہا، وہ ایسا گمراہ ہوا کہ دائرہ اسلام میں بھی نہ رہا. اس لیے محدثین نے لا تزال طائفۃ من امتی اس حدیث کو ذکر کر کے میری امت کے تمام افراد میں سے، تمام گروہوں میں سے، تمام جماعتوں میں سے لا تزال طائفۃ، ایک گروہ ہمیشہ، اس کی ہمیشگی حق پر ہوگی، کتاب و سنت پر ہوگی. محدثین نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس گروہ سے مراد صرف اہل حدیث، اور یہاں تک کہہ دیا علم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم. اگر یہ اہل حدیث جماعت حقہ نہیں ہے تو محدث بیان کرتا ہے کہ مجھ کو پھر معلوم نہیں وہ جماعت حقہ کون سی. امام بخاری نے بھی، احمد بن حنبل نے بھی، یزید بن ہارون نے بھی، یحییٰ ابن معین نے بھی، امام ترمذی نے بھی، تمام محدثین نے اس حدیث کا مصداق اہل حدیث کو قرار دیا. حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 73 گروہوں کا ذکر کیا، اور ان 73 گروہوں میں سے 72 گروہوں کو جہنمی قرار دیا، اور ان جہنمیوں میں سے مرجیہ فرقہ جس کا عقیدہ آج احناف نے سنبھال رکھا ہے، عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں اس گروہ کو بھی جہنمی قرار دیا، اور جنتی صرف اہل حدیث کو قرار دیا ہے کہ جنت میں جانے والے صرف اہل حدیث ہیں. یہ کوئی تعصب نہیں ہے، یہ کوئی بڑک نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی یہ چیز ہے کہ یہ لوگ یا اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں. اور جس نے بھی اس جماعت کے ساتھ بغض کیا، دشمنی کی، وہ جماعت، وہ فرد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے دور ہوا، اللہ کی جنت سے دور ہوا، اس کو صراط مستقیم نصیب نہ ہو. مسعود الدین BSc ایک اچھا رائٹر ہے،
منشی ہے، کتابیں لکھتا ہے، جماعت اہل حدیث کا ایک فرد تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اہل حدیث کا لفظ کوئی ضروری تو نہیں، لوگ اہل حدیث کے لفظ سے نفرت کرتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اہل حدیث کو حق بھی جانو لیکن اس کا نام بدل کر مسلم نام رکھ لو، اس جماعت کو جماعت المسلمین بنا لو۔ پیر بدیع الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو خطوط لکھ کر یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے جماعت اہل حدیث سے، صرف نام پر اختلاف۔ میں ایک نیا نام پیش کرتا ہوں، ہوا سماکم المسلمین، جیسے خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کافر قرار دیا تھا، اور دلیل یہ بنائی تھی کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چل سکتا ہے۔ حضرت علی نے بھی اور حضرت معاویہ نے بھی حکم تسلیم کرنے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے۔ اور قرآن کی یہ آیت پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو قرآن کی سچی ہے، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس سے مطلب نکالا گیا ہے وہ جھوٹا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا، قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ کیا، اور پھر ایسا گمراہ ہوا کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہ تھا، اہل حدیث کو مسلمان نہ سمجھتا تھا، بلکہ اپنی ہی جماعت کو جو جماعت المسلمین ہے اور جو 1385 ہجری میں پیدا ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اس جماعت کو ہی جماعت حقہ قرار دیتا تھا۔ جو اس میں شامل ہو گیا وہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل حدیث جماعت سے اختلاف اور انحراف انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی، امریکہ پہلے جرنیل خریدتا تھا، ان کی برین واشنگ ہوتی تھی واشنگٹن میں، وہاں جب یہ ٹریننگ کر کے آتے تھے، جرنل کا عہدہ تب ان کو ملتا تھا۔ ان کے ایسے ذہن صاف کر دیے جاتے تھے کہ اسلام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور بدقسمتی مسلمانوں کی کہ آج امریکہ نے مولویوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ پہلے جرنیل بکتے تھے، سیاستدان بکتے تھے، سیاسی جماعتیں بکتی تھیں، آج مولوی بکتا ہے، عالم بکتا ہے، منبر رسول پر کھڑا ہونے والا بکتا ہے۔ جرنیل کو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بات کہے جو رب کے قرآن کے خلاف ہے، امریکہ کے حق میں ہے، عیسائیوں کے حق میں ہے، یہودیوں کے حق میں ہے، اہل کتاب کے حق میں ہے۔ لیکن آج ہمارے مولوی کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ بات کہے جو اس کو امریکہ سکھاتا، منبر رسول پر وہ بات کہے جو اس کو ایجنسیاں بتلاتی ہیں، اس کی برین واشنگ کرتی ہیں، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ بات قرآنی نہیں ہے، یہ بات رب کے قرآن کی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کی نہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ بات نئی ہے، میری اختراع ہے، میری ایجاد ہے، میری اپنی بنائی ہوئی۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ۔ اور جو آدمی اس شرک سے بچ جائے اس کے بارے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے رب کی رحمت اور فضل سے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ چاہے تو اس کو ویسے ہی معاف کر دے، اور اگر اس کو ویسے معاف نہ کرنا چاہے اس کو جہنم میں پھینک کر اس کے گناہوں کو جلا کر پھر جنت میں داخل کر۔
اس لیے کہ یہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ اور اگر ہم آج یہ بات کہہ دیں کہ نہ اہل کتاب مشرک ہیں، نہ قبروں پر سجدہ کرنے والے مشرک ہیں، نہ قبروں کو پوجنے والے مشرک ہیں، مشرک تو وہی ہے جو بیت اللہ میں 360 بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کون سی ہوگی کہ منبر رسول پر چڑھ کر ایک انسان یہ کہے کہ عیسائیوں تم مشرک نہیں ہو، فاسق فاجر ہو، بریلویوں تم مشرک نہیں ہو، قبر پرستوں تم مشرک نہیں ہو، قبر کو پوجنے والوں، قبر کو دھونے اور پینے والوں، قبر والے کو مشکل کشا سمجھنے والوں تم مشرک نہیں ہو، تم بد عقیدہ ہو، فاسق اور فاجر ہو۔ ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کون سی ہو؟ سب سے بڑا الزام جو کسی جماعت پر لگتا ہے وہ شرک کا الزام، اور اللہ کا شکر ہے کائنات کی کوئی جماعت اہل حدیث پر یہ الزام نہیں لگا سکتی۔ اس میں یہ اتنی جرت پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ اہل حدیث بھی مشرک ہیں۔ ہاں وہ کہیں گے یہ گستاخ ہیں، وہ کہیں گے یہ بے ادب ہیں، وہ کہیں گے یہ ائمہ کو ماننے والے نہیں، یہ بزرگوں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جماعت یہ نہیں کہے گی کہ یہ شرک کرنے والے مشرک۔ ہم کہتے ہیں قبر کو پوجنے والا ویسے ہی مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا، اس کا ٹھکانہ ویسے ہی وہی ہے جو ابو لہب کا ٹھکانہ تھا۔ اس میں اور مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں، ایک درجے کا بھی فرق۔ اسی آگ میں وہی جلے گا اور ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ دائمی جہنم ہے اس آدمی کے لیے جو قبر کو سجدہ اور رکوع کرتا، جو قبر والے کو مشکل کشا اور داتا کہتا ہے، اس میں اور ابو جہل اور ابو لہب میں، عتبہ اور شیبہ میں اللہ کی قسم ہے کوئی فرق نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی کو قبر پر جھکا دیتے ہیں، قبر کو سجدہ کر کے یہ مشرک بنتے ہیں، حجر کو پوج کر یہ مشرک بنتے ہیں، ولی کی قبر پر اگے ہوئے درخت کو پوج کر یہ مشرک بنتے ہیں، اور صرف ان کاموں سے ہی مشرک نہیں بنتے، رب کی شریعت کو نہ مان کر بھی یہ مشرک بنتے ہیں۔ عدی ابن حاتم نے کہا تھا اللہ کے نبی ہم اہل کتاب ہیں اور آپ کا قرآن، آپ پر اترنے والی وحی، اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ کے صحابہ تلاوت کرتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب کو دیکھو، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو، اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا۔ اللہ کے نبی یہ بہتان ہے ہم پر، یہ الزام ہے قرآن کا، حقیقت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو سمجھاتے ہوئے ان سے پوچھا، اے عدی یہ بتلاؤ کہ جب تمہارا مولوی تمہیں کوئی بات کہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حلال ہے، تم اس کو، اس کی بات کو مان کر حلال جانتے تھے کہ نہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بات تو تھی کہ جو بات مولوی کی زبان سے نکلتی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ حلال ہے، ہم کہتے تھے حلال ہے، 11ویں حلال ہے، حلال ہے، جعفر صادق کے کنڈے حلال ہے، حلال ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حلال ہے، حلال ہے، حسین کے نام کی سبیل حلال ہے، حلال ہے۔ جس چیز کو تیرا مولوی کہتا تھا کہ یہ حلال ہے، تو مانتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی ہاں مانتے تھے۔ مولوی کی زبان سے نکلی ہوئی چیز جس پر وہ حلت کا حکم لگاتا تھا ہم حلال سمجھتے تھے، اور جس پر حرمت کا حکم لگاتا تھا ہم اس کو حرام کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو شرک ہے، یہی تو مولویوں کو رب بنانا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ جو ان کو شریعت بنا کر دیتے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی شرک نہیں، یہ بھی مشرک نہیں، یہ فاسق و فاجر ہے، اس کا نام اہل کتاب ہے۔ ہم اس کی بات مان کر اگر ان لوگوں کو شرک کے دائرے سے نکالیں گے تو جیسے اہل کتاب نبی کے کہنے کے مطابق مشرک تھے، ہم بھی مشرک۔ ہمارا جذبہ اپنی جگہ پر، جوش اور ولولہ اپنی جگہ پر، کسی جماعت سے نسبت اپنی جگہ پر، لیکن رب کے ساتھ اگر کوئی شریک کرتا ہے، رب کے حکموں میں اگر کوئی آدمی کسی عالم کو شریک کرتا ہے، اس کے شرک میں اور ابو جہل کے شرک میں اللہ کی قسم کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں، جیسے وہ مشرک ہے جیسے یہ مشرک۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، لوگوں اس چیز کو نہ کھاؤ۔ کس چیز کو نہ کھاؤ؟ جس پر رب کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس لیے نہ کھاؤ کہ یہ فسق ہے، یہ گناہ۔ غیر اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، ہاں اللہ کا نام جس پر لیا جائے اس کو کھاؤ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کو غیر اللہ کے نام مشہور کر دیا جائے اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، الہام ہوتا ہے ان لوگوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کو اس لیے وہ باتیں بتلاتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی یہ بات مان کر اس چیز کو کھایا جس پر رب کا نام نہیں لیا گیا، جو رب کے نام پر مشہور نہیں کی گئی، جو رب کے نام پر حلال نہیں کی گئی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان کر اس چیز کو کھا لیا جو غیر اللہ کے نام کی تھی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، جیسے وہ مشرک تھے اسی طرح تم بھی مشرک۔ یہ قرآن اس گناہ کو گناہ کہتا، اس غلطی کو فسق کہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، غیر اللہ کے نام کی چیز کھانا فسق ہے، گناہ ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ اور اگر تم نے رب کی شریعت کو مان کر اس کو کھا لیا، رب کی شریعت کا انکار کر دیا، رب کی شریعت نہ مانی، عیسائیوں کی بات مان لی، مشرکین کی بات مان لی، غیر اللہ کی بات مان لی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مانی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، جیسے وہ مشرک تھے اسی طرح تم بھی مشرک۔
شرک اگر ہم کریں تو اللہ ہم کو معاف کر دے، اور شرک اگر غیر کرے اللہ ہم کو پکڑ لے۔ اگر قبر کو مسلمان سجدہ کرے تو جائز ہے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر۔ اگر ان کا کوئی آدمی بت کو پوجتا ہے تو یہ کافر اور مشرک ہے، اور جو بڑے بت کو پوجتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ نہ اس کے ایمان میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کی توحید بگڑتی، نہ اس کا اسلام جاتا۔ پر مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، کرے شوق سے جو دل ان کا چاہے، جو ان کی طبیعت میں آتا ہے، جو ان کے مزاج میں آتا ہے، یہ کر گزرے۔ ان کی توحید اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن فاسق کس کو کہتا ہے؟ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس ایک فاسق خبر لے کر آتا، فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خبر لے کر آئے کہ اللہ کے نبی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ تلواریں لے کر وہ مجھ کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے۔ اگر اللہ کے نبی اس کی تحقیق نہ کرتے، خالد بن ولید کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیتے، تو یہ مسلمانوں کی عظیم غلطی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا جو بد عمل ہے، فاسق ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں مسلمان کو فاسق کہا گیا۔ اور ایک ضعیف حدیث جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، اس میں فاجر کا لفظ موجود ہے جو اس کے معنی کو متعین کرتا ہے۔ صلو خلف کل بر او فاجر، نماز پڑھو خلف کل بر او فاجر، نماز پڑھانے والا امام چاہے فاسق ہے یا فاجر ہے، وہ داڑھی کٹا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ بدکار ہے، وہ کم تولتا ہے، اگر تم دیکھو کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، یہ فاسق فاجر۔ فاسق اور فاجر کا لفظ کتاب و سنت نے مسلمان کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم کہیں یہ فاسق فاجر ہے، مشرک نہیں۔ ہم قبر پرستوں کو کہیں یہ فاسق فاجر بد عقیدہ ہے، یہ مشرک نہیں، ہماری عقل پر تف ہے، ہمارے ایمان پر تف ہے، ہماری اسلامی غیرت پر تف ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بلکہ جماعت اہل حدیث کی یہ بنیاد ہے کہ ہر قبر پرست کو مشرک قرار دیا ہے۔ یہ تو قبر پرست ہیں، ہم تو بزرگ پرست کو بھی مشرک قرار دیتے۔ دیوبندی شخصیت پرست ہیں، بزرگ پرست ہیں، علماء پرست ہیں، چاہے یہ قبر پر جھکتے ہیں یا نہیں، ہمارے نزدیک یہ ویسے ہی مشرک ہے جیسے بریلوی مشرک، کوئی فرق نہیں۔ اس لیے فرق نہیں کہ اللہ نے فرق نہیں رکھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا لئن اشرکتا، اہل کتاب کو شرک کے دائرے سے خارج کرنے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو فاسق فاجر قرار دینے والوں، قبر پرستوں کو مشرک نہ قرار دینے والوں، سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد الرسول اللہ، اگر تو نے بھی رب کے ساتھ شرک کیا، تو بھی شرک کرنے لگ گیا، میں تیرے اعمال کو بھی تباہ کر دوں، تیرے اعمال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اگر تو نے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا،
सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का, ज़करिया अलैहिस्सलाम का, याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम का, इलियास और यसा अलैहिस्सलाम का, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम का, 18 अंबिया का तस्करा करके रब ने कहा वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये 18 के 18 अंबिया मेरे साथ किसी को शरीक ठहराते, मैं इन 18 अंबिया के अमाल बर्बाद कर दूं। अल्लाह ने शिर्क नबियों को भी माफ नहीं, अल्लाह ने नबियों को भी बताया लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू भी मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा। और उम्मत को यह सबक दिया कि जब मैं शिर्क अपने नबी को, इमामुल अंबिया को और 18 अंबिया जिनका मैंने तस्करा किया, जब मैं इनको शिर्क माफ नहीं करता तो तुम किस बात की मूली? तुम इब्राहिम का मुकाबला करोगे और कब्र परस्तों तुम यूनुस का मुकाबला करोगे, तुम नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का मुकाबला करोगे, तुम अय्यूब और ईसा का मुकाबला करोगे, याह्या और ज़करिया का मुकाबला करोगे, इलियास और यसा का मुकाबला करोगे। तुम किस बात की मूली हो? ये मेरे बरगुज़ीदा अंबिया है, मैं इन पर अपना फरिश्ता जिब्रील भेजता रहा, मैं इनकी ताईद और नुसरत करता रहा, मैं इनके साथ अपनी जमात को भेज कर निर्वाहता रहा, लेकिन वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ कब्र परस्तों, अगर मेरे अंबिया भी मेरे साथ शरीक करते, मैं इनको भी माफ। अल्लाह ताला ने सूरत कहफ में 2 आदमियों का तज़किरा किया, एक रब को मानने वाला और एक रब के साथ शरीक करने वाला। उनके बागों का तज़किरा किया। एक ने अपने माल पर इतरा कर कहा दुनिया में भी मुझको बाग मिले हैं और जन्नत में जो बाग पर मुश्तमिल है वो भी मेरी है। जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ, उसका बाग रब ने जलाकर राख कर दिया। जो मुसलमान था वो कहने लगा लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। अल्लाह मेरा रब है, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊं। मेरे साथी ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, अल्लाह ने दुनिया में भी सजा दे दी, आखिरत भी इसकी बर्बाद कर। लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, मैं अपने रब को मानता हूं, वला उशरिकु बिही शैआ वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊं। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्मुन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, लोगों तुम मुझको बुलाते हो, मुझको दावत देते हो, किस बात की? लिअकफुर बिल्लाह, तुम मुझे ये दावत देते हो कि मैं अल्लाह के साथ शरीक ठहराऊं, व उशरिक बिही, मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराऊं। मा लैसा ली बिही इल्मुन, जिसकी कोई दलील मेरे पास नहीं। क्या कुरान की इस आयत का यह तर्जमा किया जाएगा, ऐ लोगों तुम मुझको मुशरिकीन मक्का में शामिल होने की दावत देते हो? शिरक का माना यह किया जाए कि इससे मुराद सिर्फ मुशरिकीन मक्का है और कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने इन लोगों को कहा कि तुम मुझको शिरक की दावत देते हो जिसकी कोई दलील रब ने नहीं उतारी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का यह पैगाम है अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए। वो क्या? अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, इंसान को यह हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। वाइन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर तेरा बाप या तेरी मां तुझको इस बात पर मजबूर करते हैं लितुश्रिका बी,
کہ اے بندے تو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جائے، ما لیس لک بہ علم، اور جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیا والدین اپنے بیٹے کو مشرکین مکہ میں شامل ہونے کی دعوت دیتے تھے؟ قرآن کی یہ آیت عام ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جس پر بھی انسان کا اطلاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ قبر پرست ہے یا اہل کتاب میں سے، چاہے وہ بریلوی ہے چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جس پر بھی انسان کا لفظ بولا جاتا ہے، ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کی ہے بِوَالِدَیْہِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے، فلا تطعہما، تو کوئی بھی اپنے والدین کی بات نہ مانے۔ اس سے مراد مشرکین مکہ نہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ کے زمرے میں داخل ہونا نہیں، بلکہ عام شرک کرنا ہے، اور رب نے اس سے منع کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے مشرکین مکہ میں جا کر شامل نہ ہو جاؤ، اے میرے بیٹے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ شامل نہ ہونا، لا تشرک باللہ۔ اس وقت نہ ابو جہل پیدا ہوا، نہ ابو لہب پیدا ہوا، نہ عتبہ پیدا ہوا، نہ شیبہ پیدا ہوا، مشرکین مکہ کے آباء و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے نہ ٹھہرانا کہ شرک سب سے بڑا ظلم، اور اللہ اس ظلم کو کسی کو معاف نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ اہل کتاب فاسق فاجر ہے، بد عمل ہے، بد عقیدہ ہے، یا کچھ اور ہے؟ قرآن نے ان کی تصویر کیسے پیش کی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جنہوں نے ان نشانیوں کو چھپایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، اور اس وقت چھپایا کہ جب یہ نشانیاں ہم تورات اور انجیل میں ذکر کر چکے۔ یہ انجیل میں بھی آ گیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہے، تورات میں بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دے دی آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہہ دیا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئے گا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ اس رسول کو ویسے پہچانیں گے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا۔ وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جس کو رب نے بیان کر دیا ہے، رب نے واضح کر دیا ہے، وہ بینات ہے، وہ دلائل ہے، وہ ہدایت ہے، فی الکتاب، ان کتابوں میں جو رب نے آسمان سے اتاری ہے، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر رب کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت۔ اکیلا رب اس پر لعنت نہیں کرتا، رب کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، رب کے دوست ان پر لعنت کرتے ہیں، انبیاء ان پر لعنت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا،
اللہ لعنت کرے ان یہودیوں اور عیسائیوں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. نبی لعنت کرتا ہے اہل کتاب پر، اور ہم کہیں بریلوی قبر کو سجدہ کر کے مشرک نہیں ہوتا، وہ فاسق فاجر ہوتا، وہ بدعقیدہ ہوتا ہے. یا لعنہم اللہ، یہ چھوٹے مجرم نہیں، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ رب ان پر لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، میں بھی لعنت کرتا ہوں، میرا رب بھی لعنت کرتا ہے. وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور یہ نہیں کہ رب میری لعنت کو قبول نہیں کرتا، ہر نبی کی لعنت اللہ قبول کرتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اگلی آیت میں رب کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب، جو لوگ ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ان باتوں کو چھپاتے ہیں، رب کے احکام کو چھپاتے ہیں، نبی کی رسالت کو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کر دی، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کا مال لینے کے لیے، ISI سے گاڑیاں لینے کے لیے بغیر کسٹم کی، ایجنسیوں سے مراحت لینے کے لیے، کالے شیشے والی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے، جنرل اور کرنیل سے سلوٹ مروانے کے لیے، اپنی بھگت کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے، ان نوجوانوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، ان کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے مال کے بدلے میں ان کو بچاتے ہو. امریکہ سے گرین کارڈ لینے کے لیے ان کو اہل کتاب کو شرک کے دائرے سے خارج کرتے ہو. ایجنسیوں کی بات مان کر رب کی بات کو ٹھکراتے ہو، جن پر رب لعنت کرتا ہے، جن کو رب مشرک کہتا ہے. لقد کفر الذین، اللہ نے مشرک ہی نہیں کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہے وہ لوگ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں. اہل کتاب فاسق فاجر نہیں بلکہ کافر اور مشرک ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے. لقد کفر الذین، فاسق ہیں وہ لوگ، فاجر ہیں وہ لوگ، بدعقیدہ ہیں وہ لوگ. کفر کا ترجمہ کس طریقے سے کرو؟ اپنے آپ کو کہاں سے بچاؤ؟ رب کے قرآن کی مار جب تم کو پڑے گی، قرآن کی ان آیات کا جواب رب کو کیا دو گے؟ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں. وہ لوگ اہل کتاب ہے، ان کا ایک نام اہل کتاب ہے. اور یہ دلیل پکڑنا کہ اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا، کیا اللہ نے ان کو صرف اہل کتاب کہا؟ جیسے یہ کہتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا، یہ صرف کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت ہوتی کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف اہل کتاب کہتا، پھر تو یہ اصطلاح مانی جا سکتی تھی. یہ دلیل ویسے ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نواز شریف بھی قرآن کی اس آیت سے یہ دلیل پکڑ کر اگر کہے کہ جو رب کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، فاسق. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ہم کافر نہیں ہیں، ہم ظالم ہیں. ہم ظالم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا، فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، گناہ کا کام کرنا یہ فسق کہلاتا. لیکن قرآن کی اس آیت کو یہ کہاں لے کر جائیں گے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
काफिरून, जो रब की शरीयत को नाफिज नहीं करते वो काफिर। रब ने एक आयत में फासिक कहा, दूसरी आयत में जालिम कहा और तीसरी आयत में काफिर कहा। अहले किताब कहा यहूदियों और ईसाइयों को एक आयत में, दूसरी आयत में मुशरिक कहा, तीसरी आयत में उनको काफिर कहा कि इनको दायरे इस्लाम में दाखिल करना, इनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाना, इनके मुल्कों के दौरे करना, इनसे चंदे वसूल करना, एजेंसियों के कहने पर इनका एहतराम करना और मुसलमानों के दिलों में वो अकीदा जो रब के कुरान का नहीं, जो मोहम्मद के फरमान का नहीं, जो सहाबा का नहीं, जो ताबईन का नहीं, जो तबाए ताबईन का नहीं, जो आइम्माए दीन का नहीं, जो मुहद्दिसीन का नहीं, जो मुफस्सिरीन का नहीं, जो मुसलमानों के उलमा का नहीं, उस इजमाई अकीदे के खिलाफ कहकर कि ये मुशरिक और काफिर नहीं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर देगा। यश्तरून बिही समनन कलीला, हमें भी माल मिल सकता, आज हम भी इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, हमारे पैरों तले भी अपना हाथ बिछाने के लिए ही तैयार है, लेकिन वो बात कहते हैं जिसको कुरान जिक्र करता है, वो बात कहते हैं जो रब की हदीस, रब नबी की हदीस में मौजूद है। जो मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि ये लोग काफिर हैं, अहले किताब मुशरिक है, काफिर है, ये फासिक फाजिर है। उलाइका मा याकुलून फी बतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये क्या समझते हैं कि दुनिया में ऐश करके बहुत ऊंचे चले जाएंगे। रब कहता है ये अपने पेट में जहन्नम का ईंधन भर रहे। उलाइका मा याकुलून फी बतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये डॉलर नहीं खा रहे, ये आग खा रहे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, इनको पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबु दलालता बिल हुदा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत के बदले इन्होंने रब का अज़ाब खरीद लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, ये रब की आग पर कैसे सब्र कर लेंगे, ये रब की आग में जल के अपने आप पर कैसे अपने आप को सुकून देंगे, ये कैसे सब्र करेंगे। उस वक्त उन लोगों को वो बात याद आएगी जो आज हम इस दुनिया में कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे आ जाने के बाद जो ईसाई ईसाइयत नहीं छोड़ता, जो यहूदी यहूदियत नहीं छोड़ता, जो इंजील पर अमल करना नहीं छोड़ता, जो ईसा अलैहिस्सलाम को ही सिर्फ नबी मानता, जो तौरात पर अमल करना नहीं छोड़ता और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो यहूदी यहूदी होकर मरे, वो ईसाई ईसाई होकर मरे, वो जन्नत में नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसको जहन्नम में भेजे और हम कहें ये अहले किताब है, फासिक फाजिर है, ये काफिर और मुशरिक नहीं। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह ने तीसरा जुर्म उनका जिक्र किया। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये अहले किताब फासिक फाजिर नहीं, यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयात से कुफ्र करने वाले। क्या तर्जुमा करोगे यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि ये अल्लाह की आयात को मानने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ कुफ्र करने वाले हैं। और जो रब की आयात के साथ कुफ्र करे वो मुसलमान होता है, वो फासिक फाजिर होता है या काफिर और मुशरिक होता है। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैर हक़, अंबिया का कत्ल भी कुफ्र है।
ان کا دوسرا جرم اہل کتاب کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں کو، یہ ان کو بھی قتل کرتے تھے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان اہل کتاب کو اللہ کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے عملوں کو دنیا میں بھی برباد کر دیا ہے، آخرت میں بھی برباد کر دیا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں یہ بات کہی، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے، اے نبی میری طرف سے ان کو یہ دعوت پہنچاؤ کہ اے اہل کتاب آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، ہم وہ بات مانیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان، تمہاری تعلیم میں، ہماری تعلیم میں، تمہارے نبی کی وحی میں، ہمارے نبی کی وحی میں، آسمان سے اتری ہوئی کتاب انجیل اور تورات میں، اور ہمارے قرآن میں مشترک ہے. وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر اہل کتاب شرک نہ کرتے ہوتے، اگر یہ مشرک نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کو کہتے، اللہ کے نبی ہم پہلے کس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے؟ ہم نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا. ہاں ہم فاسق فاجر ضرور ہیں، ہم شرک تو نہیں کرتے. اللہ نے دعوت دی کہ تم شرک کرنے والے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، غیر اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہو، آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو تعلیمات الہیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کسی کو رب نہیں بنانا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم ہماری یہ بات نہ مانو پھر بھی تم شرک کرو، غیر اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو رب بناؤ، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں ان کو کہہ دو پھر تم گواہ رہو اہل کتاب کہ ہم مسلمان، تم مسلمان نہیں ہم مسلمان. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے، اہل کتاب میں سے یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں. یضاہئون، یہ برابری کرتے ہیں. قول الذین کفروا من قبل، یہ ویسی بات کہتے ہیں جیسے ان سے پہلے کافروں نے کہی. یہ بھی کافر، ان سے پہلے والے بھی کافر. یہ بھی مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، یہ بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، وہ فرشتوں کو رب کی بیٹیاں قرار دیں، وہ بھی کافر یہ بھی کافر. ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور یہ حکم دیے گئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو
وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سبحانہ عما یشرکون. یہ اہل کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے لیکن اللہ اس شرک سے پاک. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کیا؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو، شریعت محمدی کو، اس قرآن کو، اس نبی کی نبوت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی شریعت کو پورا کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اہل کتاب کافروں کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا. اللہ نے اس آیت میں اہل کتاب کو کافر قرار دیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو تورات میں آیا ہے. ومبشرا برسولہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میں پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور آنے والے نبی کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، جب ان اہل کتاب کے پاس دلائل آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، اہل کتاب نے کہا یہ تو جادو ہے اور کھلا جادو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. وهو يدعى الى الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو، اہل کتاب کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون، یہ اہل کتاب، یریدون یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے اس نور کو پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ اہل کتاب کافر اس بات کو پسند ہی نہ کریں. وہو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ قرآن کی چاروں آیات ساتھ ساتھ ہیں جس میں عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے ہیں، اور اللہ تیسری آیت میں ان کو کافر قرار دیتا ہے. چوتھی آیت میں والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا کہ اس دین کو عیسائیت پر بھی غالب کر دے، یہودیت پر بھی غالب کر دے. مشرکین مکہ کا کوئی دین نہیں تھا، عیسائیوں کا دین تھا عیسائیت، یہودیوں کا دین تھا یہودیت. مشرکین مکہ کسی نبی کو ماننے والے نہیں تھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہودیت اور عیسائیت پر اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ اہل کتاب مشرک اس بات کو نہ پسند. اب بھی کہیں کسی کو شک اور شبہ رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کافر اور مشرک قرار نہیں دیا. اگر اب بھی کوئی شک و شبہ ہے اور اس بات کی تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہا، ہمارے بڑے نے کہا ہے، ہمارے امیر نے کہا، ہماری جماعت کا فرد ہے، پھر تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا، تمہارے اسلام کا جنازہ نکل گیا، تم میں غیرت نامی کوئی چیز باقی نہیں، اسلام اور ایمان نامی چیز باقی نہیں. اس نوجوان کے دل میں ایمان اور غیرت باقی ہے، اسلام کی چنگاری باقی ہے، جوش اور بلغہ باقی ہے، جو برسر منبر، جو اپنی صف میں کھڑا ہو کر، مجمع میں کھڑا ہو کر، اپنی جماعت کے گروہ میں کھڑا ہو کر، ان کے اکٹھ میں اور مجمع میں کھڑا ہو کر کہتا ہے تمہاری یہ بات رب کے قرآن سے ٹکراتی ہے، محمد کے فرمان سے ٹکراتی ہے، میں نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ یہ عقیدہ اجماعی عقیدے
مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف. امریکہ ہمیں ڈالر دے، نواز شریف اس سے چاہے بھیک مانگے، وہ کاسا لے کر اس کے پیچھے پھرے، یورپ کے دورے کرے، فرانس جائے، ڈنمارک جائے، ان لوگوں کے پیچھے ڈالر کی بھیک مانگتا پھرے، پاؤنڈ اور یورو مانگتا پھرے. ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس کے حوالی ملکوں کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں عیسائی بھی کافر، یہودی بھی کافر. ہم کہتے ہیں یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک. ہم کہتے ہیں قبر پرست مشرک چاہے نواز شریف کیوں نہ ہو، اس کا بھائی شہباز کیوں نہ ہو، پنجاب کا گورنر کیوں نہ ہو جو علی حجویری کی قبر کو دھو کر پیتا ہے، وہ بھی مشرک، وزیر اعلیٰ بھی مشرک، وزیر اعظم بھی مشرک، اس کی کابینہ کا وہ وزیر مشرک جو قبر کو پوچھتا ہے، قبر والے کو علی اور قبر والے کو داتا اور بری کرنے والا سمجھتا ہے. یہ منبر رسول ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہے. میرے باپ کے خلاف بات آئے میں تب بھی کہوں گا، میرے ملک کے صدر کے خلاف بات آئے تب بھی کہوں گا، میری جماعت کے نام لیوا لیڈر کے خلاف بات آئے تب بھی کہوں گا. کسی کو کھٹکے، کسی کو تکلیف ہو، کسی کا جگر چیرے، کسی کا دل پھٹے، یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے، یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے، یہ منبر رسول کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کہیں گے عیسائی، یہودی، قبر پرست یہ مشرک ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. وآخر دعوانا